اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا خاتم النبیین سید المرسلین مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا لتراب مقدس الفدا۔ آج ہمارا اصول عقائد میں جو کتاب اصول عقائد ہے، آج اس میں ہمارا کتاب کے اعتبار سے چوتھا سبق شروع ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے ایک اہم سوال کا جواب۔ کیا عنوان ہے اس کا؟ ایک اہم سوال کا جواب۔ کہہ رہے ہیں کہ سوال گزشتہ اسباق میں یعنی گزشتہ سبقوں میں دروس میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ توحید اور خدا کی پرستش کی ایک آواز ہم ہمیشہ اپنے دل و روح کی گہرائیوں سے سنتے ہیں۔ یہ ہماری بات چل رہی نا، کئی روز سے ہم سے گفتگو کر رہے ہیں مستقل طریقے سے، اس پہ ہماری گفتگو جاری ہے اور ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور یہاں تک بات پہنچی تھی۔ صحیح ہے؟ کیا تھی کہ توحید اور خدا کی پرستش کی ایک آواز ہم ہمیشہ اپنے دل و روح کی گہرائیوں سے سنتے ہیں، خاص طور پر مشکلات اور پریشانیوں کے وقت یہ آواز مؤثر اور قوی ہو جاتی ہے۔ یہ کل ہم نے پڑھا تھا، گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا کہ بالخصوص یہ آواز جو ہے جب ہم مشکلات میں پھنستے ہیں، مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں، پریشانیوں میں آتے ہیں، پریشانیاں ہمیں گھیر لیتی ہیں، تو پھر یہ جو آواز ہے مؤثر اور قوی ہو جاتی ہے، یعنی زیادہ اثر کرتی ہے اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ بھلے ایسے مواقع پر ہمیں بے اختیار، یعنی جب ہم پریشانیوں میں گر جاتے ہیں، جیسے آپ نے کل درس میں پڑھا اور صاحب کتاب نے قرآن کریم کی آیت شریفہ کو پیش کیا جو سورہ عنکبوت کی آیت تھی۔ ہاں، تو جب انسان گر جاتا ہے مصیبت میں، پریشانی میں، اور اب اسے کوئی سہارا محسوس نہیں ہوتا، تو اب وہ اس کے دل کی آواز ہوتی ہے۔ ہاں، اس کی دل کی گہرائیوں سے آواز ہوتی ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے، یہ اس کے دل کی آواز ہوتی ہے۔ یعنی ایسے مواقع پر ہمیں بے اختیار خدا کی یاد آتی ہے اور ہم اس کی لازوال طاقت اور ابدی لطف و کرم سے مدد مانگتے ہیں۔ لازوال طاقت اور ابدی لطف و کرم سے کیا کرتے ہیں؟ مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اندرونی آواز کہ جسے ہم ایک فطری آواز بھی کہہ سکتے ہیں، ممکن ہے کہ یہ ہمیں اپنے معاشرے، اپنے اسکول کے ماحول اور اپنے ماں باپ کی تعلیم و تربیت کے اثرات کی وجہ سے سنائی دیتی ہو۔ یعنی یہ بات صاحب کتاب نے استاد اللہ العلماء طارق شیرازی حفظہ اللہ نے یعنی کل والے درس میں کہی تھی، ہم اس کو بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ اس سوال کو سے کہ ایسا ہو سکتا ہے، کس لیے آتی ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے ماحول، ہمارے سماج، ہمارے اسکولوں کی تربیت، ماں باپ کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے اس پر جو ہے یہ آواز ایسا ہوتا ہو، ایسا محسوس ہوتا ہو ہمیں، ہاں، تربیت کے اثرات کی وجہ سے سنائی دیتی ہو اور ہمیں اس کی عادت پڑ گئی ہو۔ یعنی یہ سوال آپ کے ذہن میں، دماغ میں آ سکتا ہے۔ کیا سوال ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ اندرونی آواز کہ جسے ہم ایک فطری آواز بھی کہہ سکتے ہیں، ممکن ہے کہ یہ ہمیں اپنے معاشرے، اپنے سماج، اپنے اسکول کے ماحول، اپنے ماں باپ کی تعلیم و تربیت کے اثرات کی وجہ سے سنائی دیتی ہے اور ہمیں اس کی عادت پڑ گئی۔ ہو سکتا ہے ایسا، یہ سوال آپ کے دماغ میں آتا۔ اس کا جواب کہہ رہے ہیں، اس شک و شبہ کا جواب ہم ایک مختصر سی تمہید سے واضح کرتے ہیں۔ پہلے تھوڑی سی تمہید ہم بنائیں گے، باندھیں گے، اس کے بعد اس کا جواب جو ہے جواب اس کا دیا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں اس شک و شبہ کا جواب ہم ایک مختصر سی تمہید سے واضح کرتے ہیں۔ ایک تمہید ہم بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اس کے ذریعے اس کا جواب ہم واضح کرتے ہیں۔
کہ عادات اور رسومات غیر پائیدار چیزیں ہیں. کیا کہا؟ عادات اور رسومات، جو عادات اور رسومات رسم و رواج ہوتے ہیں، عادتیں ہوتی ہیں، وہ غیر پائیدار ہیں، وہ جمنے والی نہیں ہوتی، ٹکاؤ نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی بدل سکتی ہیں. مطلب یہ السلام یعنی علیکم. عادات و اطوار، علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی عادات و اطوار کبھی بھی بدل سکتے ہیں، رسم و رواج بدل سکتے ہیں، وہ زیادہ پائیدار، زیادہ مضبوط نہیں ہوتے کہ وہ نہ بدل سکیں، ان میں چینجنگ نہ آئے، کہ ان میں جو تبدیلی نہ آئے. نہیں، کتنی ایسے رسم و رواج بدل جاتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. عادات ہیں، چھوٹ جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں، یعنی غیر پائیدار چیزیں ہیں، اور ان میں تغیر و تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں. ان میں تغیر و تبدل، تغیر و تبدیلی پیدا ہوتی رہتی ہے، بدلتی رہتے ہیں سب چیزیں. یعنی کوئی بھی عادت اور رسم و رواج جو کہ پوری انسانی تاریخ میں تمام اقوام کے درمیان ایک ہی شکل میں اور ایک ہی حالت میں باقی رہ گئی ہوں، ہمیں نظر نہیں آتی. ایسا نہیں ہوتا کہ تمام عادات و اطوار تمام قوموں کے درمیان وہ ایک ہی طریقے کی ہوں اور ایک ہی حالت میں باقی رہ گئی ہوں. یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ عادتیں، رسم و رواج بدلتے رہتے ہیں. کل کچھ اور تھے، آج کچھ اور ہیں. 200 سال پہلے کچھ اور تھے، آج کچھ اور ہیں. ممکن ہے 500 سال پہلے طریقہ کچھ اور رہا ہو، آج طریقہ کچھ اور ہے، کسی بھی چیز میں. صحیح ہے؟ تو رسم و رواج اور طریقے بدلتے رہتے ہیں، یہ عادتیں بدلتی رہتی ہیں. عادتیں اور رسم و رواج بھی بہت زیادہ پائیدار نہیں ہوتے، بلکہ یہ بدلتے رہتے ہیں. تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں، استاد آیت اللہ العظمیٰ شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی کوئی بھی عادت اور رسم و رواج جو کہ پوری انسانی تاریخ میں تمام اقوام کے درمیان ایک ہی شکل میں اور ایک ہی حالت میں باقی رہ گئی ہوں، ہمیں نظر نہیں آتی. اگر کہیں آج کوئی عادت یا رسم رائج ہے تو ممکن ہے کل اس میں تبدیلی پیدا ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ ایک قوم کی عادات اور رسومات ممکن ہے دوسری اقوام میں نہ پائی جائیں. جو عرب کے لوگوں میں رسم و رواج ہیں، ممکن ہے کہ وہ ہمارے رسم و رواج میں نہ پائے جاتے ہیں. بہت سارے ہیں، بہت سارے جگہوں پہ مثلاً طریقے، انداز الگ ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو منانے کے. صحیح ہے؟ یا مثلاً جو ہے وہ لباس الگ ہوتے ہیں. ہندوستان کی رسم و رواج میں شادی میں عام طور سے جو دلہنیں ہیں وہ کیسا جوڑا پہنتی ہیں؟ لال جوڑا پہنتی ہیں، لال کپڑے پہنتی ہیں، یا گلابی لال وغیرہ. جبکہ آپ جو عربوں میں دیکھیں عام طور سے سفید پہنتی ہیں، اور شاید یورپ میں بھی شاید یہی ہو، ممکن ہے. تو رسم و رواج جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں، اقوام کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے، علاقوں کے اعتبار سے بدل سکتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. اور یہ چیزیں کسی بنا پر ہم اگر دیکھیں کہ کوئی رسم یا عادت بلا امتیاز ہر قوم و ملت میں اور ہر دور میں رہی ہے، تو وہ اس بات کا واضح ثبوت، یعنی اگر کوئی رسم یا عادت بغیر کسی فرق کے، بغیر کسی امتیاز کے، اگر ہر قوم اور ہر ملت اور ہر سماج میں اور ہر دور اور ہر وقت میں رہی ہے، تو وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس کی جڑیں فطری اور انسانی جان و روح میں مضبوطی سے پیوست ہیں. یعنی اگر کوئی رسم و رواج نہیں بدل رہے ہیں، کچھ عادت اور اطوار نہیں بدل رہے ہیں، یہ کس بات کا واضح ثبوت ہے؟ جو ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر ملت میں، ہر سماج میں پائے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت، واضح ثبوت ہے، اس بات کا یعنی روشن ثبوت ہے کہ اس کی جڑیں فطری اور انسان کی جان و روح میں مضبوطی سے پیوست ہیں. اگر یہ پیوست مضبوطی سے نہ ہوتی تو بدل جاتے، کبھی تو بدل جاتے، یا کچھ علاقوں میں تو بدلتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بدلتی نہیں ہیں. کسی علاقے میں چلے جائیں، کسی سماج میں چلے جائیں، کسی دور میں دیکھ لیں، وہ نہیں بدلتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانی فطرتوں کی جڑوں میں شامل ہیں جو نہیں بدل رہی ہیں، بھلے پیوست ہیں. مثلاً اولاد سے ماں باپ کی محبت، دیکھا کہیں کہ ماں باپ ہیں اولاد سے محبت نہ کرتے ہوں. امریکہ کے لوگ، افریقہ کے لوگ، بھارت کے لوگ، ایران کے لوگ، عرب کے لوگ، آسٹریلیا کے لوگ، ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ ہوں وہ اولاد سے محبت نہ کریں؟ ایسا نہیں ہے. تو جو فطرت ہے وہ نہیں بدلی جا سکتی. یعنی کوئی ماں اپنی اولاد سے محبت نہ کرتی ہو اور اس پر مہربان نہ ہو. صحیح ہے؟
کہہ رہے ہیں کہ کوئی ماں اپنی اولاد سے محبت نہ کرتی اور اس پر مہربان نہ ہو. البتہ اس بات کا امکان ہے کہ کسی نفسیاتی مرض کی وجہ سے ماں کی محبت زائل ہو جائے. یا ایلیا، یہ آپ کے سوال کا اعتراض کا جواب ہے. البتہ جس کو میں نے بھی آپ کو کسی حد تک پہنچایا ہے، البتہ اس بات کا امکان ہے کہ کسی نفسیاتی مرض کی وجہ سے ماں کی محبت زائل ہو جائے. ٹھیک ہے، کہ یہ زمانے جاہلیت میں، آج نہیں کل بھی ہوتا تھا، بہت پہلے بھی ہوتا تھا. زمانے جاہلیت میں غلط اور خرافات پر مبنی افکار کے زیر اثر بعض باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. آج نہیں، آج ہی نہیں ہو رہا ہے کام، یہ کام تو پہلے بھی ہو چکا ہے. ہاں، لیکن کرتے کون تھے؟ وہی لوگ کرتے تھے جو واقعا نفس کے مریض ہوتے تھے، جو مریض ہوتے تے اور یا عقل ان سے دور ہوتی تھی. عقل مند کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا. کہہ رہے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں غلط اور خرافات پر مبنی افکار کے زیر اثر بعض باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. بیٹی کو، بیٹی پیدا ہوئی، لے جا کے قبر کھودی، گڑھا کھودا اور اس میں ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی. یہ سب اس زمانے میں بھی کرتے تھے. لیکن ایسے حالات شاذ و نادر اور وقتی ہوتے ہیں جو بہت سرعت سے ختم ہو جاتے ہیں اور اپنی اصلی حالت یعنی اولاد سے محبت کی شکل میں ظاہر ہونے لگتے ہیں. یعنی حالات ختم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ سے اولاد کی محبت ان کے یہاں پیدا ہو جاتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ البتہ اس بات کا امکان ہے کہ کسی نفسیاتی مرض کی وجہ سے ماں کی محبت زائل ہو جائے. یا زمانے جاہلیت میں غلط اور خرافات اور مبنی افکار کے زیر اثر بعض باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. لیکن ایسے حالات شاذ و نادر اور وقتی ہوتے ہیں جو بہت سرعت سے ختم ہو جاتے ہیں اور اپنی اصلی حالت یعنی اولاد سے محبت کی شکل میں ظاہر ہونے لگتے ہیں. اس تمہید کی روشنی میں صاحب کتاب آیت اللہ استاد مکارم شیرازی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اس تمہید کی روشنی میں گزشتہ اور موجودہ زمانے کے انسانوں میں خدا کی پرستش کے مسئلے پر نظر ڈالتے ہیں. کیونکہ یہ بحث کچھ پیچیدہ ہے، لہذا زیادہ توجہ اور دقت کی ضرورت ہے. نمبر 1 انشاءاللہ اس کو ہم کل یہاں سے شروع کریں گے. نکتفی بہذا المقدار، باقی غداً سیجی انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وارجع الله والسلام وبارك علیکم وسلم. ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ، وعليكم خدا السلام. حافظ.